اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دنیا کو، انسانوں اور جانوروں کو اللہ پاک کے دین کو بچانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ دنیا بھر میں یہ پیغام پھیلائیں اور لوگوں کو دھوکے سے بچائیں۔ آج کے لطیفے کے عنوان سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امریکہ نے ڈالر پہ لکھا کہ ہم کو خدا پر بھروسہ ہے اور ایٹم بم سے جاپان کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں اور معصوم جانوروں تک کو لاکھوں کی تعداد میں اڑا ڈالا اور دنیا کا ہیرو بن گیا۔ انڈیا نے بھگوان کے نام لے کر ایٹم بم بنایا اور امریکہ کی طرح نہ جانے کس کو اڑائے گا اور ہیرو بن جائے گا۔ پاکستان نے اللہ کا نام لے کر ایٹم بم بنایا اور امریکہ کی طرح نہ جانے کس کو اڑا کر ہیرو بنے گا۔ کیا مسلمانوں کا جہاد ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایٹم بم آپ نے دیکھا کہ جاپان میں جب استعمال کیے گئے تو اس نے نہ بچوں کا لحاظ کیا، نہ بوڑھوں کا لحاظ کیا، نہ عورتوں کا، نہ معصوموں کا، نہ جانوروں کا، اس نے سب کو اڑا دیا تھا۔ کیا یہ مسلمانوں کا جہاد ہے؟ رشیا، کوریا، چائنا، برطانیہ اور دنیا کے تقریباً سب ممالک نے انسانوں اور جانوروں کو منٹوں میں ختم کرنے کا مکمل سامان اسلحہ بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کیا خدا بھگوان اللہ نے ان سب بموں سے بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مردوں اور معصوم انسانوں اور جانوروں کو اڑانے کا ان لوگوں کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ یہ جو جگہ جگہ پر مختلف ممالک اپنے عوام سے رقم لیتے ہیں ٹیکسز کی اور دیگر مد میں، اور پھر معصوموں کو مارنے کے لیے اس رقم کو استعمال کرتے ہیں، ان ملکوں کے عوام اپنے حکمرانوں کو روکتے کیوں نہیں؟ یا پھر آپ سب اپنی حکومتوں کے غلام ہوں اور آپ کی جو حکومتیں ہیں وہ جو چاہیں آپ کے پیسوں سے کرتے رہیں۔ ساری دنیا کے ملکوں کے لوگ اپنی محنت کے پیسوں کا حساب اپنی حکومتوں سے لیں۔ آپ کی حکومتیں آپ کو بیوقوف بنا کر آپ سب گھر والوں کو آزادی کے نعرہ لگا کر گھروں سے نکالتی ہے اور پھر آپ سب سے کام کرواتی ہے اور پھر آپ سب سے طرح طرح کے طریقے استعمال کر کے پیسے بٹورتی ہے اور پھر آپ کے پیسے معصوم انسانوں، جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جاپان کے اوپر استعمال کیے گئے ایٹم بم آپ کے سامنے ہیں، یا دنیا میں جتنی بھی ورلڈ وارز ہوئی ہیں، یا دنیا میں جتنی بھی جگہ پر جنگیں ہوئی ہیں، یہ سب آپ لوگوں کے عوام کے پیسے کے بلبوتے پر تباہیاں مچائی گئی ہیں۔ آپ دنیا کی حکومتوں کو بولیں کہ ہم لڑ کر انسانوں جانوروں کے قتل میں ملوث نہیں ہونا چاہتے۔ دنیا کے جج جب اپنے ملک میں ایک انسان کو قتل کرنے والے کو پھانسی دے دیتے ہیں تو یہ جج دنیا میں بسنے والے دوسرے ہزاروں لاکھوں کے قاتلوں کو پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ ظالم شیطان کے لیے کام کرنے والے لوگوں نے آپ انسانوں کو مذہب، مسلک، سیاست، جمہوریت، آمریت، فوج وغیرہ کے نام پر بیوقوف بنا رکھا ہے اور مراعات حاصل کر کے خود عیاشیاں کرتے ہیں۔ اپنی محنت کے پیسے آپ لوگ اپنی فلاح و بہبود، اپنے ملک کی ترقی پر استعمال کروائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہوں، لیکن ہو یہ رہا ہے اس وقت کہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اپنی طرف سے کمی اور بیشی کرتے ہیں اور پھر اپنے فرقے اور مولوی صاحب کا پرچار کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کسی کا محتاج نہیں، بلکہ یہ سب اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہیں۔ لیکن یہ لوگ اپنے مولوی صاحب کے فلسفے کو ترجیح دیتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بتانے والے کو پرے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنے فرقے کے مولوی صاحب کا محتاج ثابت کر رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر قوم کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پیغام کو پھیلانے میں اور دنیا بھر میں انسانوں کو اور دنیا کو بچانے کے لیے، تباہی سے بچانے کے لیے، بربادی سے بچانے کے لیے آپ میرے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلائیں گے تاکہ اللہ پاک کا دین بھی بچے اور انسانوں کی جانیں بھی بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔